منقول ہے قال الامام مالک ما منا الا وهو راد ومردود علیہ الا صاحب هذا القبر. یہ حضرت کے الفاظ ہیں امام مالک کے. میں نے پوری دیانتداری کے ساتھ وہ قول نقل کر دیا ہے. امام مالک نے فرمایا کہ دنیا میں ہر آدمی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے. اس قبر والے کی بات لینا ہی ہے. اور میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ یہ پوچھے میرے بندے تو میرے سامنے کیا لے کر کے آیا ہے, میزان عمل پر رکھنے کے لیے تیرے پاس کیا چیز ہے, تو میں یہ کہوں کہ میرے پاس تیری کتاب ہے اور اے میرے معبود تیرے رسول کی احادیث ہیں. اللہ فرمائے گا بس, کہا کہ اے اللہ تیرے رسول نے یہی دو چیزیں تو ہمیں دی تھی. میں نے امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کی, میں نے امام مالک کی تقلید نہیں کی, میں نے امام احمد حنبل کی تقلید نہیں کی, میں نے امام شافعی کی تقلید نہیں کی. برا تو نہیں کیا میں نے. اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے برا نہیں کیا, یہی دونوں چیزیں تو میں نے پکڑنے کے لیے کہا تھا. وہ سوالات ہی نہیں ہے جس کے جوابات لوگ حل کرتے رہے. قبر میں بھی ایک آسان سوال بچہ بھی کر سکتا ہے کہ قبر میں 3 سوالات کیے جائیں گے. من ربک, جواب ربی اللہ. دوسرا سوال من نبیک, تیرا نبی کون, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما دینک, تیرا دین کیا, بولے دین الاسلام. چوتھا سوال ہے کیا, من امامک, امام کون, بولے تو ارے جب سوال حشر میں نہ پوچھا جائے, سوال قبر میں نہ پوچھا جائے, کائے کہ اس کے پیچھے مگز ماری کر رہا ہے, مگز ماری کر رہا ہے اس کے پیچھے. من امامک سوال ہی نہیں ہے اور اس کو واجب اور فرض سمجھے ہوئے, یعنی جس سوال کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس کو لازم کر دیا گیا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے, اس کو حل کرو. کتنی بڑی حماقت, حل کرنا بھی حماقت, بولنا بھی حماقت. تو حضرت امام مالک فرما رہے کہ دنیا کے ہر آدمی کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے. یہ تو حضرت امام مالک کی بات تھی. اب آئیے حضرت امام شافعی کیا فرماتے ہیں, ان کا قول پوری دیانتداری کے ساتھ فتح المجید میں موجود. قال الامام الشافعی رحمہ اللہ اجمعت الامت یا اجمع العلماء على ان من استبانت له سنت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس. حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے سامنے سنت رسول واضح ہو کر کے آ جائے کہ یہ سنت رسول ہے تو کسی آدمی کے قول کے مقابلے میں اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. یہ حضرت امام شافعی فرما رہے ہیں, برابر. تو امام شافعی بھی فرما رہے ہیں میرا قول مت لینا اگر نبی کی بات میرے قول کے خلاف آ جائے. امام مالک نے بھی وہی کہا, امام شافعی نے بھی وہی کہا. اچھا بڑے امام صاحب کیا بول رہے ہیں, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا بول رہے ہیں, میزان کبریٰ للشیرانی اٹھا کر دیکھو, شیرانی کی میزان کبریٰ. حضرت امام ابو حنیفہ کا قول وہاں منقول ہے. قول نقل کر دیتا ہوں پوری دیانتداری کے ساتھ کہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ کا قول ہے. فرماتے ایاکم والقول فی دین اللہ بالرائے علیکم باتباع السنہ فمن خرج عنها ضل. میزان کبریٰ للشیرانی. حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ دیکھو دین کے معاملے میں رائے سے بات کہنے سے بچو. ایاکم والقول فی دین اللہ بالرائے, رائے سے دین کے معاملے میں بات کہنے سے بچو. علیکم باتباع السنہ, تمہارے اوپر سنت کی اتباع لازم ہے. فمن خرج عنہا ضل, جو اس کشتی سے نکل کے گمراہ ہو گیا. تو میں نے جو لطیفہ سنایا تو وہ لطیفہ نہیں ہے, وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس قول کی شرح ہے. لطیفہ نہیں ہے, وہ لطیفہ محضہ نہیں ہے, وہ لطیفہ در حقیقت اس قول کی تفسیر ہے. علیکم باتباع السنہ فمن خرج عنہا ضل. یہ کشتی ہے جو اس دریا سے تم کو پار لے جا سکتی ہے, وہ کشتی سنت کی کشتی ہے, وہ سنت حدیث کی کشتی ہے. اس کشتی کو اگر آپ نے چھوڑا تو دیگر کشتیاں تو تمہیں ڈبو ہی دیں گی بیٹے, ڈبو دیتی, اور پھر ایسا ڈبوئیں گی تو نکلے گا بھی نہیں, ساحل تک پہنچے گا بھی نہیں, ڈوب جائے گا, ساحل تک نہیں پہنچ سکتا. یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا قول. اب چوتھے امام رہ گئے بیچارے, ان کا بھی قول لے لو تاکہ بات پوری ہو جائے. حضرت امام احمد بن حنبل کا قول فتح المجید میں یوں منقول ہے, عجبت لقومی یعرفون الاسناد وصحته يذهبون الى رأي سفیان ويقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب علیم. کہ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر, عجبت لقوم, ایسے لوگوں کے اوپر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یعرفون الاسناد بصحته یا یعرفون الاسناد وصحته, حدیث کو جان لیتے, سند کو جان لیتے, جانتے حدیث صحیح ہے, سند صحیح ہے, پھر بھی
چلے جاتے ہیں یہ سفیان ثوری کی طرف، چلے جاتے ہیں دوسرے فقہا کی طرف، جبکہ اللہ یہ فرماتا ہے تو ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے جو رسول کی بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں ان کے اوپر کوئی فتنہ نہ آ جائے یا وہ کسی عذاب علیم میں نہ گرفتار ہو جائے۔ یہ چاروں ائمہ کے قول ایک صحابی کے قول کے ساتھ میں نے پلس کیا ہوا ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے مقابلے میں کسی امتی کا قول و عمل نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اگر کوئی ایسا کرے تو بہت بڑا دریدہ دہن، بہت بڑا گستاخ اور بہت بڑا بدمعاش ہے۔